أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الروم کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 12 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 40 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا جس کا اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے. انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے، انسان اپنے انجام سے واقف ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے آغاز میں ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اکثر انسان دنیا کی ظاہری زندگی سے تو واقف، اس دنیاوی زندگی کے نشے و فراز سے واقف، یہاں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں ان پر وہ غور کرتے ہیں، لیکن آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں، ناواقف ہیں، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. اخروی زندگی اصل زندگی ہے.
اللہ تعالیٰ نے مومن کو یا آپ یوں کہہ لیں بنی آدم کو روئے زمین پر جو بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ایک امتحان ہے جو دے رہا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں معرفت خداوندی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، اس پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے اعمال کرتا ہو۔ لیکن ابلیس جو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ بہکاتا ہے اور انسان کو بھٹکاتا ہے، اور سب سے پہلی تباہی جو ابلیس پیدا کرتا ہے، سب سے پہلا بگاڑ جو ابلیس انسانی زندگی میں پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے اس کی جو سازش ہے، جس کو آپ چاہیں تو کہہ لیجئے حکمت عملی، اس کی طریقہ کار، وہ شرک پیدا کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو، صحیح دین کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، ورنہ ابلیس کے فتنے کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اسی ابلیس نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ قریش کے اندر بھی شرک پیدا کر دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر شرک کا عالم یہ تھا کہ گھر گھر بت رکھے ہوئے تھے۔ شرک کا عالم یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں بت لٹکے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، قریش، لیکن شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا دیا انہوں نے، فراموش کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کو، اور دھیرے دھیرے شکار ہو کر رہ گئے ابلیس کی سازشوں کا۔ تو ان کو سمجھایا گیا، روکا گیا اور بتایا گیا تو وہ ناراض ہونے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات یہاں ارشاد فرمائی جو بڑی فلسفیانہ بھی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بڑی آسان بھی ہے۔ فلسفیانہ ہے، گہرائی میں اگر آپ جائیں تو بڑی حکمتیں ہیں اس کی، لیکن اگر آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں بہت آسان ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، اور اس کے لیے ارشاد فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک مثال لیتا ہے۔ ضرب لکم مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے من انفسکم، تمہارے لیے اپنے آپ سے۔ کہیں کوئی ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے جو سمجھنے کے لیے بڑی پیچیدہ ہو اور دور اسکار تعویلات کہ آسمانی حقیقتیں پیش کی جا رہی ہوں جس کو بندہ نہیں سمجھ رہا ہو۔ کہا ارشاد فرمایا تمہاری جو روٹین لائف ہے، روزمرہ کی زندگی، اسی زندگی سے ایک مثال سن لو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب آپ دیکھیں اس مثال کی، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک ظاہری ترجمہ ہوتا ہے اور ایک اندرون کا مفہوم ہوتا ہے جو اہل علم سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ظاہر میں بات بڑی سمپل ہے، سیدھی سادی ہے، لیکن اندرون میں بڑی گہری ہے۔ یہ فرمایا کہ ظاہری طور پر آپ غور کیجئے هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی انسان اپنی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو خدمت گزار بناتا ہے، کام پر لگاتا ہے۔ اس زمانے میں غلامی کا دورہ تھا، رواج تھا۔ غلام جو ہوتے تھے وہ بازار میں بکتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا اور خرید کر گھر لایا جاتا تھا۔ مالک جو ہے وہ غلام پر اپنا حکم چلاتا، اور یہاں تک کہ اس غلام کی گویا زندگی آدھی انسانی زندگی ہوتی، آدھی حیوانی زندگی ہوتی۔ اگر غلام دن بھر محنت کرے، مزدوری کرے، تو وہ اپنی مزدوری کا بالکل مالک نہیں ہوتا تھا، اس کی مزدوری کا مالک ہوتا تھا اس کا آقا، اور آقا کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ کھانے پینے کے لیے اس کو جو خرچہ ہے دے دے یا کھلا دے، ختم قصہ۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کسی کے پاس ایک گھوڑا ہو، ایک بیل ہو، ایک جانور ہو،
تو اس کو وہ دن بھر کام پر لگائے اور شام میں پیسے خود وصول کر لے، ہم برا بھی نہیں محسوس کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنا حق ہے۔ بالکل ایسے ہی اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کے اتنے طریقے کھول دیے کہ جھوٹی قسم کھا لی غلام آزاد کر دو، روزہ توڑ دیا غلام آزاد کر دو، یہ غلطی ہو گئی غلام آزاد کر دو۔ تو اسلامی سوسائٹی میں غلام آزاد ہوتے غلاموں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے جب یہ ساری دنیا میں تصور پھیلتا چلا گیا تو پھر سب سے اخیر میں 60s میں جا کے امریکہ سے بھی یہ تصور ختم ہو گیا۔ اب کوئی غلام نہیں رہ گیا دنیا میں، اور اب کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس پر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو دنیا آج پوری کی پوری آپ کو آزاد نظر آ رہی ہے، کہ اس کے پیچھے اسلام کا ہاتھ کار فرما ہے، اسلام کا بہت بڑا احسان ہے۔ غلام کی گویا کہ ایک طرح سے انسانیت مکمل نہیں ہوتی تھی، اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے تھے، اس کی آزادی مکمل نہیں رہتی تھی، اور وہ اپنے مالک کا بالکل مملوک ہوتا تھا، اس کی ملکیت اونرشپ میں ہوا کرتا تھا۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے کچھ ایسے غلام ہیں جو تمہارے کنٹرول میں ہو، تمہاری ملکیت میں ہو۔ ملکت ایمانکم کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہو، جو تمہارے کنٹرول میں ہو، جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کہ وہ تمہارے ہم پلہ ہو جائیں، تمہارے برابر ہو جائیں۔ وہ تمہارا غلام ہے اور تمہارے ساتھ وہ تمہارے بستر پر سوئے، تمہارے ساتھ کھانا کھائے، تمہارے ساتھ تمہارے گھر کا مالک ہو، تمہارے ساتھ تمہارے کھیت کا مالک ہو۔ کیسے ابھی ایسا ہوتا ہے؟ کوئی فرمایا ہے۔ جبکہ فیما رزقناکم، رزق دینے کی ذمہ داری وہ تمہاری نہیں ہے، ہم دیتے ہیں رزق، تم کو بھی دیتے ہیں، تمہارے غلام کو بھی دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب رزق ہم دیتے ہیں اور تمہارا غلام تمہارا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اس طور پر کہ اس کا یہ درجہ ہو جائے انتم فیہ سواء، کسی چیز میں تمہارا اور اس کا اختیار برابر برابر کا ہو، بالکل۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم اس کی ویسے ہی رعایت کرتے ہو جیسے خود اپنے آپ کی رعایت کرتے ہو۔ کیا یہ حق تم دیتے ہو کسی غلام کو؟ جب تم اپنے غلام کو یہ حق نہیں دیتے تو پھر تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ جو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور شامل ہیں اور اللہ کے ہم پلہ ہیں، اور ان کے اور اللہ کے حقوق برابر برابر ہیں۔ جیسے اللہ کی عبادت کی جائے ویسے ان کی جائے۔ کیسے تم نے یہ تصور کر لیا؟ یہ شرک تمہارے درمیان کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ عالم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے سلسلے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے حقوق پہ کوئی دوسرا شریک نہ ہو، وہ تنہا رہے۔ بہت سے مواقع ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں اشاروں میں بیان کروں گا، لیکن اس کو پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شوہر نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ہم پلہ کوئی اور بھی شوہر ہو، کوئی آفیسر یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ہم پلہ کوئی آفیسر ہو۔ آج ایک وزیر اعظم بنتا ہے چند سالوں کے لیے، جس کو معلوم ہے اس گدی کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا اس کا ہم پلہ ہو، اس کے ایکول کوئی اور عہدے پر فائز ہو جائے۔ آپ اس حقیقت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، مثلا من انفسکم، یہ تمہارے اپنے اندرون کی بات ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے سہولیات عنایت فرمائی، ان سہولیات میں تم کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، سگے بھائی کو نہیں شریک کرنا چاہتا انسان۔ وہ چاہتا ہے کہ منفرد رہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سہولیات اسی کو تنہا ملتی رہیں، بچنے کے بعد دوسرے کو دیں گے۔ یہ تصور انسان کا ہے اپنا۔ یہ تصور فی نفسی ہی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی یہ تصور ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ہے بہرحال۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، انسان اتنے گئے گزرے ہیں، اپنے لیے تو عالم یہ ہے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں دیویاں قرار دیتے ہیں، اور فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ فی نفسی ہی اپنے لیے بیٹی کی خبر وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس پہ قرآن پاک تبصرہ نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں،
کہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ہر دو برابر ہیں. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ بیٹی کی ولادت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دے دی اور اس کی تربیت کر کے وہ ان کا نکاح کر دیتا ہے تو وہ جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 2 بیٹی تو فرما 2 بیٹیوں پر بھی میں تم کو یہی خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عنایت فرمانی ہوں, ان کی تربیت کر کے نکاح کر دو تو پھر گویا تمہارے لیے جنت طے ہے. تو پھر ایک بیٹی کے لیے بھی مایوس نہیں کیا, کہا کہ اگر ایک بیٹی ہے اور اس کی تم نے تربیت کر دی اور نکاح کر دیا اور اتفاقاً اس کی طلاق ہو گئی پھر تمہارے گھر لوٹ کر آ گئی تو تم بھی جنتی ہو. سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی. تو فی نفسی ہی اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں تمیز کی جائے, فرق کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو بتا رہا ہے کہ بیٹی کی جب خوشخبری ہوتی تو تم ویسے خبر نہیں لیتے ہو جیسے بیٹے کی خوشخبری پر, اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو. یہ تمہارا نکما پن ہے, تمہاری ذہنیت کا بگاڑ ہے اور تمہاری بدذوقی ہے. بالکل یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس موقع پر اس آیت پہ یہ بحث نہیں کی جا رہی کہ اپنے برابر کسی کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے, وہ دوسری جگہ ہے, وضاحت کی جائے گی. اسلام چاہتا ہے سب مل کر خوش رہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے اندر ایک خواہش رچی بسی ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو تم کو فضیلتیں مل رہی ہیں, مقام مل رہا, عہدے مل رہے ہیں, خوشیاں مل رہی ہیں, اس میں تم تنہا رہو, شریک کار نہ رہے, لیکن اللہ کے سلسلے میں چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ شریک رہیں, اس کے ساتھ اس کے ہم پلہ رہیں, برابر کے رہیں. یہ تمہاری بدذوقی ہے, ذوق کا تمہارا یہ بگڑا ہوا ہونا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کیسے تجویز کر سکتے ہو. ارشاد فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اگر غور و فکر سے کام لو تو پھر یہ آیتیں تمہارے لیے بہت کارآمد ہے, اور اگر عقل سے کام نہ لوگے تو یہ چیزیں سمجھنے کی نہیں ہے, نہیں سمجھ سکو گے. بڑی دانش مندی اور بڑی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم ہرگز یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارا اپنا ملازم, جبکہ میں اپنے ملازم کو کیا کرتا ہوں, اس کے خدمت میں معاوضہ دیتا ہوں. معاوضہ بلاوضی نہیں دیتا, کوئی بھی بٹھا کے کھلا رہا ہو, دیکھا آپ نے, جتنا وہ کام کرتا ہے اتنا اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے. لیکن کبھی یہ انسان پسند نہیں کرے گا کہ اس کا ملازم اس کا ہم پلہ ہو جائے, اس کے برابر ہو جائے, آفس میں بھی آ کر بیٹھے, اس کے ساتھ کرسی لگا دے, بیڈ روم میں بھی ایک بیڈ لگا کے کہے صاحب آپ جان لیٹتے ہیں میں لیٹوں وہیں پر. تو اپنے ملازم کے سلسلے میں انسان کی نفسیات جب یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ اس کے ہم پلہ ہو جائے, جبکہ وہ ملازم کی زندگی وہ دینے والا نہیں ہے, اس کے دل کو دھڑکنے کا حکم دینے والا وہ نہیں ہے, اس کو رزق دینے والا زمین اور آسمان سے وہ نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. صرف ایک تنخواہ کیا دے رہا ہے مہینے میں کہ اپنے آپ کو اتنا تیس مار خواہ سمجھ لیا کہ میرے برابر میرا ملازم نہیں ہو سکتا. تو پروردگار کے سلسلے میں, رب العالمین کے سلسلے میں انسان یہ کیسے غلط فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ ہو جائے, اس کے فنکشنز میں, اس کی ڈیوٹیز میں, اس کے رائٹس میں کوئی شریک کار ہو جائے, پارٹنر ہو جائے. کیسے سوچ سکتا ہے جبکہ اس نے پیدا کیا, جبکہ وہ رزق دیتا ہے, جبکہ وہ جلاتا ہے, وہ موت سے دوچار کرتا ہے, جبکہ ساری کائنات اس کے حق میں ہے, سب اس کا پروڈکٹ ہے, مخلوق ہے سب کے سب اس کی. لیکن مخلوق کو خالق کے ساتھ شامل کر دیتا ہے بہت آسانی کے ساتھ, ایک کو نہیں سینکڑوں کو کر دیتا ہے. سینکڑوں کی ذرا چھوٹا فگر ہے, ہزاروں لاکھوں کو شریک بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. چاند ستارے بھی شریک ہیں, دریائیں بھی شریک ہے, درخت بھی شریک ہے, اور تو اور جانور بھی شریک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان کو بھی پوجا جا رہا ہے, ان کی بھی عبادت کی جا رہی ہے, ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی, اور یہ سمجھا جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے, یہ بھی دے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو عقل سے عاری ہو, جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ اس کارخانے میں کوئی شریک نہیں, تنہا تنہا اس کا حکم چل رہا ہے اور تنہا تنہا اس کا فرمان چل رہا ہے.
اب آگے ارشاد فرمایا پھر بھی یہ گمراہی کیوں ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، سبب یہ ہے کہ بہت سے ظالم ایسے ہیں جو بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. خواہش ہے، اچھا لگتا ہے، کلچر ہے، روزمرہ کا ایک روٹین ہے جو ہو رہا ہے، بس اسی پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو سن لو فمن یہدی من اضل اللہ، ایسے جن کو اللہ ہی گمراہ کر دیا، گمراہی میں چھوڑ دیا، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا؟ وما لهم من ناصرین، ان کا کون مددگار ہوگا، ان کی کون مدد کرے گا؟ لہذا جب ضد پر کوئی زندگی بسر کر رہا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، اور جس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر سی چیزوں پر وہ اپنی پوری عقل کی کان توڑ دیتا ہے، پوری عقل لگا دیتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 گز وہ کپڑا جو چند دنوں میں بوسیدہ ہو کر پھٹنے والا ہے وہ خریدتا ہے تو پورا پورا دن لگاتا ہے، 10 اور دکانوں کے چکر لگاتا. لیکن معرفت خداوندی کے مسائل میں، اخروی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں وہ ذرہ برابر غور نہیں کرتا، ایسا عقل سے عاری ہے. تو پھر ایسے شخص کی کون مدد کرے گا، اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ ہدایت سے محروم ہی مرے گا. ایسوں کو چھوڑ دیجئے پھر، اور پھر اپنے آپ کو سنبھالو. کیسے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے آپ کو دین کے لیے یکسو کر دو، اللہ کے لیے یکسو کر دو. اقم وجهك، اپنے چہرے کو پھیر لو، للدین، دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر. بڑی تحریکیں ہوں گی، بڑی دعوتیں ہوں گی، بڑے بلاوے ہوں گے، نئے نئے ازمس ہوں گے، نئے نئے نظام زندگی ہوگی جس کی جانب دعوت دی جا رہی ہوگی. ان سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے لیے اپنا چہرہ پھیر دو. کیونکہ دیکھو بندو، یہ تمہاری فطرت ہے، اسی نیچر پہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ نیچر ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک پیدا ہونے والا اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، تو اپنی فطرت، صاف ستھری فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پلیوڈ نہیں رہتا ہے وہ. ارشاد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کا ماحول ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے جو اس کو یہودی بناتے ہیں، جو اس کو نصرانی بناتے ہیں، جو اس کو مجوسی بناتے ہیں، ورنہ تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر یہ پولیوشن نہ ہو، ماحول اس کو نہ بگاڑے، اور اس کو تنہا پروان چڑھنے کا موقع دیا جائے، اس کو تنہا بڑا ہونے کا موقع دیا جائے، تو اسلام پر بڑا ہوگا. کیا وہ اپنے ایک مالک کو، ایک خالق کو پہچانے گا، اس کے دل میں اس کا خوف اور تقویٰ ہوگا، اور اس کی خواہش ہوگی کہ اس پروردگار کی وہ عبادت کرتا ہوا اس دنیا سے گزر جائے. یہ ایٹومیٹیکلی انسان کی نفسیات میں ہے، مزاج میں ہے. ماحول انسان کو بگاڑتا ہے، غلط سمت لے جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر مسلم بچے کم عمری میں وفات پاتے ہیں وہ تو جنت کے پرندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت پر تھے، وہ بگڑے نہیں تھے، غلط نہیں ہوئے تھے، ان کو اختیار کا موقع ہی نہیں ملا. لہذا یہ وہ فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے جس نظام کے ساتھ ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ہم مجبور ہیں کہ اس نظام پہ زندگی بسر کریں. ظاہری اعتبار سے بعض چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، مثلا کھانے پینے کا ایک نظام ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. آج تک لاکھوں سال سے اس روئے زمین پر انسان بس رہا ہے، اور اس نے بڑے تجربات کیے، اور اس نے اتنی تحقیق کی کہ چاند تک اپنے راکٹ کو پہنچا دیا، اور اسپیس میں کیا کیا کر ڈالا، اور اس نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر ڈالی. لیکن یاد رکھیے نیچر کو نہیں بدل سکا. پیاس لگنے کے نظام کو، بھوک لگنے کے نظام کو، تھک جانے پر نیند آنے کے نظام کو، کسی کو بھی وہ تبدیل نہیں کر سکا. تو کیا کر لیا انسان؟ خود اپنے بارے میں اپنے آپ کو اپنی مجبوریوں سے نہیں نکال سکا، تو پھر اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ بڑے سے بڑا عہدیدار، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، اور بڑی سے بڑی شخصیت، اور لازمی بات ہے ایک مدت کام کرنے کے بعد تھکے گی، تھکنے کے بعد سونا ہے.
اور سو جب جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ صاحب بہت بڑے سائنٹسٹ ہے لہذا یہ سو جائیں گے تو ان کی زبان تو کام نہیں کرے گی، ہاتھ پیر تو کام نہیں کریں گے، لیکن آنکھیں کام کریں گی، یہ دیکھتے رہیں گے انہوں نے اتنا کر لیا، ریسرچ کر کے ترقی کر لی. نہیں، آنکھ بھی بند ہوگی، کان بھی بند ہو جائیں گے، سارے کے سارے ہوا سے خمسہ معطل ہو جائیں گے. تو انسان مجبور ہے کیونکہ یہ اس سانچے میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے، یہ نظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. دین اسلام یہی کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام؟ کہ وہ پروردگار تنے تنہا ہے، رسول تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، آخرت تمہاری حقیقی منزل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرو، یہی زندگی کا خلاصہ ہے. اب اس کے خلاف جو انسان جاتے ہیں وہ دراصل اسی طرح کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کی یہ کوشش کی جائے کہ بھوک لگے تو بجائے کھانا کھانے کے میں ٹیبلٹ کھا لو تو کتنے دن زندہ رہو گے. لازمی بات ہے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے ہیں ان کا عالم یہی ہوتا ہے کہ دل بے اطمینان اور ہر روز ایک نیا مطالبہ. ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ جس طرح تخلیق فرما دے، اللہ تعالیٰ جو نظام دے دے اور جو فطرت دے دے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط پائیدار دین کہ تم اس حقیقت کو سمجھ لو نیچر کیا ہے اور نیچر کا تقاضا کیا ہے، تمہارے اندرون کی آواز کیا ہے اس کو تم سمجھ لو. اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو اس کے لیے آگے پھر اور اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی. وہ مثال کئی شکلوں میں قرآن مجید میں آ چکی ہے، کئی الفاظ میں، مختلف تعبیرات میں. انشاءاللہ وہ مثال ابھی آگے آئے گی. یہاں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، علم نہیں رکھتے، اور نہیں کرنا چاہتے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو عقل سے کام لو، عقل سے کام نہیں لے رہے ہو تو تم ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہاں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں، واقف ہونے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو، سمجھنے کی کوشش کرو تو پھر تمہارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تمہارے اندر انابت پیدا ہو. جو اوپر ارشاد فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، اسی سے مربوط ہے منیبین الیہ. عربی کے اعتبار سے ایک گرامیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب. یہ منصوب کیوں ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا یہ حال ہے. تو ذرا بہت سارے مسائل ہوئے کہ عقیم جو ہے وہ اگر عامل بن رہا ہے تو وہ تو واحد کا صیغہ ہے، منیبین جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ بہت گرامیٹیکل ادب اور قسم کی تعبیرات ہے. بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بحیثیت امت کے نمائندے کہ آپ اپنا چہرہ بس اللہ کی جانب پھیر لیں، اپنا رخ تنے تنہا پروردگار کی جانب کر لیں. اور یہ کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ منیبین الیہ، انابت ہو. لفظ انابت جو ہے یہ قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، تقریباً شاید 17-18 مرتبہ یہ لفظ مختلف صیغوں سے آیا ہے. انابت کا جو مفہوم ہوتا ہے، منیب کا جو مفہوم ہوتا ہے، انیبو کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ایک لفظ میں ترجمہ بہت مشکل ہے. لفظی ترجمہ تو تقریباً توبہ کے ملتے جلتے مفہوم سے لوگ کر لیتے ہیں کہ جیسے توبہ کرنے کا مفہوم ہے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، اللہ کی طرف لوٹنا. منیبین کا بھی ترجمہ اللہ کی طرف لوٹتے ہوئے یہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ نابا ینوبو کا جو مفہوم ہے یہ مفہوم توبہ کے مفہوم سے ذرا سا بلند ہے، یہ توبہ کے مفہوم سے ذرا وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے. انابت کا جو ترجمہ ہے وہ ایک لفظ سے کرنے کے بجائے میں تھوڑا سا ایک منظر کشی کر کے ہمیشہ کرتا ہوں. منظر کشی، ایک منظر میں سامنے رکھتا ہوں، اس سے لوٹنے کا جو سینس ہے وہ ہم کیچ کر سکتے ہیں، عکس کر سکتے ہیں. وہ منظر کیا ہے؟ منظر میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، 2-2.5 سال کا بچہ تصور کر لیں، اور اس کے بعد وہ کھیل رہا ہے. کھیلتے کھیلتے اس کو کچھ دیر میں بھوک لگی تو وہ روتے ہوئے ماں کی طرف جاتا ہے. پھر ماں اس کو غذا دیتی ہے اور اس کو فیڈ کرنے کے بعد سے پھر چھوڑ دیتی، پھر وہ کھیلتا ہے.
کھیلتے کھیلتے لڑک پڑتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پھر روتے ہوئے ماں کی طرف جاتا ہے، ماں اس کو بہلاتی ہے، سہلاتی ہے، اس کی چوٹ کا مداوا کرتی ہے، دوا لگاتی ہے، جو بھی کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں کی گود سے اتر گیا، پھر کھیلنے لگا، غافل ہو گیا، بھول گیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد اس کو تھکن ہو گئی اور نیند کا غلبہ ہونے لگا، پھر روتے ہوئے ماں کی طرف جاتا ہے۔ دن بھر میں آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی بار لوٹ کر وہ اپنی ماں کی طرف آتا ہے۔ پھر ماں نے اس کو تھپکایا، بہلایا، سلا دیا، پھر اس نے گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کیا، پھر اٹھنے کے بعد پھر روتے ہوئے ماں کی طرف گیا۔ اٹھتے ہی دیکھتے کہ آپ اس کا رخ اپنی ماں کی طرف، اس کی نگاہیں اپنی ماں کو تلاش کرتی ہیں۔ پھر ماں نے اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیا، اس کے بھوک کا علاج کر دیا، پھر وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد نگاہیں اس کی پھر ماں کو تلاش کرتی، پھر ماں کے پاس جاتا ہے۔ یہ جو بار بار گھنٹے 2 گھنٹے میں ماں کی طرف لوٹنے کی کیفیت ہے، یہ کیفیت اگر انسان کے اندر اپنے رب کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس کو انابت کہتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد رب یاد آ جائے، لوٹ کے اس کی طرف جائے، مسجد پہنچ جائے اور روزے ہاتھ پھیلا دے، اپنی ضروریات، غم میں بھی جائے، خوشی میں بھی جائے، مصیبت میں بھی جائے اور عام حالات میں بھی جائے، ہمیشہ لوٹ لوٹ کے رب کی طرف اگر جا رہا ہے تو یہ انابت ہے۔ لہذا فرمایا یہ کیفیت تم اپنے اندر پیدا کرو، منیبین الیہ واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ یہی وہ کیفیت تھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے لے کر دیکھیں، ہر تھوڑی دیر پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں، خوشی میں بھی پروردگار کے دربار میں، غم میں بھی، سورج کو گرہن لگ گئی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اس وقت تک جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسجد تشریف لے کے چلے گئے، وہ نماز شروع کر دی۔ پوچھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول یہ کون سی نماز تھی؟ کہا مجھے ڈر ہوا کہ جیسے پچھلی امتوں پر ہواؤں کا عذاب آیا، ان کو تباہ کر دیا گیا، تو مجھے لگا کہ یہ آندھی ہمارے لیے کہیں عذاب نہ بن جائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ رات ہوئی، آرام کا ایک حصہ مکمل کیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ فجر ہوئی اور کچھ دیر بیٹھ کے واعظ و نصیحت کر دی اور دن بھر کی ترتیب بنا دی اور صحابہ کو ڈیوٹیز دے دی، خود اشراق کے لیے کھڑے ہو گئے، صلاۃ الضحیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سے دنیاوی تقاضے سامنے آئے اور ان تقاضوں کو پورا کیا، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر پر، ہر کچھ وقفے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے کی کیفیت، یہ انابت ہے، اور یہ انابت نمایاں ہوتی ہے، یہ انابت ہمارے آپ کے اندر جاگزی ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے یہ صفت کیسے؟ نماز کے۔ لہذا فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، تمہارے اندر انابت پیدا ہو جائے گی۔ غفلت بھرا کوئی دن نہیں ہونا چاہیے، غفلت کو توڑتے رہنا چاہیے، غفلت کے پردے کو چاک کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کس سے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر نماز کی شکل میں ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرتے رہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر مشرک نہ بن جاؤ، نماز قائم کرتے رہو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ ترجمہ میں ذرا وسعت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب نماز نکل جاتی ہے زندگی سے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذکر سے محروم زندگی جو بسر کرتا ہے تو اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب شیطان مسلط ہوگا تو وہ بہت بڑا ساتھی ہے، سب سے پہلے شرک کی دعوت دیتا ہے، دھیرے دھیرے وہ شرک کی طرف لے جائے گا۔ نماز سے محروم کر دیا، عاملوں کے پاس بھگا رہا ہے، اب عامل صاحب کے پاس پہنچ وہ مشرکانہ اعمال کرانا شروع کر دیا، انہوں نے بھی کہا لالو ناریل ادھر پھوڑ دو ادھر پھوڑ دو، یہ قبرستان جاؤ وہ قبرستان جاؤ۔ دھیرے دھیرے لازمی بات ہے کہ ایک موحد کو جو توحید کے گھرانے میں پیدا ہوا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو اباؤٹ ٹرن نہیں کرنے کا ابلیس، ایک ہی منٹ میں جاؤ جا کے مورتی کی پوجا شروع کر دو، دھیرے دھیرے کرتا ہے، دھیرے دھیرے کرتا ہے، اللہ کی دہلیز سے اس کو محروم کر کے دوسروں کی دہلیز پر لے جائے گا، پھر ان آستانوں سے اس کو دھیرے دھیرے آشنا کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ زندگی سے نمازیں تو نکل جائیں گی اور یہی ساری خرافات باقی رہ جائیں گی۔ یہ عملی چیزیں آپ دیکھ لیجیے، زندگیوں میں نمازیں نہیں ہیں،
ان کا عالم کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ورنہ تم دھیرے دھیرے شرک کی طرف جانے لگو گے. جب مالک کے حقیقی سے جڑے رہو گے تو لازمی بات ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ تمہارے عقیدے پہ حملہ ہوگا نہ تمہارے اعمال پر. یہ حقیقت گزر چکی ہے، سورہ عنکبوت میں وضاحت آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سارے گناہوں سے انشاءاللہ نماز روکتی رہے گی. نماز آ جائے ہماری زندگی میں. ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. درخت سے جب پتا پیوستہ رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، اور درخت سے ٹوٹا دھیرے دھیرے خشک بھی ہوگا، دھیرے دھیرے سوکھ بھی جائے گا، ٹکڑے بھی ہوں گے، جلا بھی دیا جائے گا، بیکار بھی ہو جائے گا. جب تک پروردگار سے بندہ جڑا ہوا ہے، تر و تازہ ہے، جب پروردگار سے وہ جدا ہو گیا تو پھر وہ دھیرے دھیرے شیطان کا لقمہ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کے لیے اور ہماری جڑوں کو پانی ملتا رہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کے سلسلے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہی پسند نہیں فرمایا. نماز چھوڑنا تو آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سستی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اذان ہو گئی اور اگر آپ نماز سے غافل ہیں تو اللہ محفوظ رکھے. اس آیت کا مصداق ہے ہم پہ، اس آیت کا مصداق ہے تباہی ہے ان مصلیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، غافل نہیں رہ سکتے. تو اب آپ سوچئے جو نمازوں میں سستی کرے، غفلت کرے، ایسوں کو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے تعبیر فرمائے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. کہا منافق وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک ایک ہفتہ نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتا نہیں. فرمایا نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے پڑھتا ہے تو وہ منافق ہے. تو جو ہفتوں نمازیں چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ہے، ہم خود حساب کر لیں کس شمار میں ہے. کس شمار میں عالم یہ ہے کہ ائمہ نے اتنی سختی کی کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر مرتد اور اس کی بیوی پر طلاق ہو گئی، ایٹومیٹیکلی جان بوجھ کر جو ایک نماز چھوڑتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا نرمی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نہیں، اس کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، 3 دن تک اس کو دیکھا جائے گا نماز شروع کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، 3 دن کے بعد اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور غیر مسلموں کے قبرستان میں اس کی تدفین کر دی جائے گی. یہ نرم موقف جو ہے وہ یہ ہے، اور سخت موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ رہا تو پھر ختم، اس کا اسلام ختم. لہذا نمازوں کے سلسلے میں سستی ہمارے قریب رکھنے نہ پائے، بہت ہی محتاط ساری نمازیں وقت پر ادا کرنے کی ہم عادت ڈالیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یاد رکھو جب یہ شرکیہ اعمال زندگی میں پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے وہ کر دیتے ہیں. پھر تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے فرقوں میں وہ بٹ جاتے ہیں، اور کانو شیعان، وہ گروپ بن جاتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں. جب سب نماز سے جوڑے رہیں گے تو جس کو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب اہل ایمان ایک ہی رسی کو تھامے ہوئے، لازمی بات ہے وہ ایک ہی نماز ہے، اور وہ 5 مرتبہ کی نماز، ہر نماز کی رکعتیں طے ہے، نہ رکعتوں میں اختلاف، نہ قیام میں اختلاف، نہ رکوع میں اختلاف، نہ سجدے میں اختلاف، نہ تکبیر تحریمہ میں اختلاف، نہ تسلیم سلام پھیرنے میں اختلاف. تو نماز تو ایک ایسی اسپرٹ، ایک ایسی چیز ہے جس سے پوری امت ایک ساتھ جڑ سکتی ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیے انشاءاللہ نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. آپ چائنا میں چلے جائیے انشاءاللہ نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں. آپ حرم میں نماز پڑھیں گے، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے، نماز ایک سا رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ دین کی وہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. اب اس کے بعد سے آپ کے جو اپنے ذوق ہے، بریانی کھانے کا ذوق وہ حیدرآباد میں ہی مکمل ہوگا، آپ کو امریکہ میں مشکل ہوگی. تو آپ اپنی جانب سے جو چیزیں کرتے ہیں وہ آپ اپنے علاقے میں آپ کو ملے گی، دوسرے علاقے میں بالکل نہیں ملے گی. لیکن اللہ کا جو اصل دین ہے، دین کی بنیادیں جو ہے وہ پوری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی، اپنی شکل میں ملیں گی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جمے رہو اس دین پر، جو بنیادیں ہیں ان کو پکڑے رہو، اور یاد رکھو ان سے اگر ہٹو گے
تو پھر گروہ میں تبدیل ہو کر رہ جاؤ گے، فرقے میں بٹ کر رہ جاؤ گے، جیسے کہ مشرکین بٹ کر رہ گئے کہ عالم یہ کہ ہندوستان میں جتنے خداؤں کی حکومت ہے، چائنا میں جائیے بالکل نئے خدا ہیں وہاں پہ نئی چیزوں کی پوجا ہو رہی، چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ آگے بڑھ جائیے، تھائی لینڈ میں جائیے تو بالکل دوسری چیز ہے، اور آپ وہاں سے اور آگے بڑھ جائیے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ خدا بدل رہے ہیں، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ بدھ بدل رہے ہیں، نئے نئے بدھ ہے جن کا دوسری جگہ کوئی کانسیپٹ نہیں، اور بہت زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹس میں آپ جائیے تو الگ الگ خدا نظر آئیں گے، الگ الگ پرستش نظر آئے گی، الگ الگ تہوار نظر آئیں گے۔ تو ارشاد فرمایا دیکھو ٹکڑیوں میں بانٹ رہا ہے ابلیس تم کو، ٹکڑیوں میں، سب چھوڑ دو، ایک پروردگار کے ہو جاؤ، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، اپنے رب کے رہو، اس کو پکارو، اس کی نماز قائم کرو، یہ یکسانیت پیدا ہوگی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، عالم یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے نظام پہ خوش ہے، پوج رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور پروردگار کو بھلایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس ایک خاص فطرت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اور وہ فطرت کیا ہے جس کا شروع میں بھی تذکر آ چکا ہے، جس کو انسان بھلا نہیں سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا، ایسی فطرت جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، وہ مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے انسان، میں نے کہا تھا کہ تعبیر بدل کر یہ مفہوم آیا ہے، یہ مفہوم اس وقت بھی آیا ہے کہ جب کہ کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہوں، کشتی طوفان میں پھنس جائے تو لوگ کس کو پکاریں گے، یہی مفہوم یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ اذا مس الناس ضر، جب کوئی مصیبت چھو جاتی ہے، سخت بیماری، اور ایسی بیماری جس کے بارے میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، چند دنوں کے مہمان، یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کہ اب ایسا لگے کہ اب اس کے بعد موت ہی موت ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہو، تو جب انسان کیا کرتا ہے، جب فطرت کی پکار، دل کی پکار منہ پر آتی ہے، اے اوپر والے، اے مالک، اے خدا، یا اللہ آپ بچا لیجیے، دعوا ربهم منیبین الیہ، خوب ساری دنیا سے کٹ کے اسی رب کو پکارتے ہو، اسی سے مدد چاہتے ہو۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، جب پروردگار رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ پروردگار کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، کس کو پکارا تھا، کس کو یاد کیا تھا، نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ربی جو کہا تھا، اے اللہ جو کہا تھا، وہ بھلا دیتے ہیں، اور بھلانے کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، تاکہ ہم نے جو عطا کیا اس کی ناشکری کرو، یہ اس لیے کرتے ہو تم تاکہ ناشکری کر جاؤ پروردگار کی نعمتوں کی، فتمتعوا، ٹھیک ہے انجوائے کر لو، یہی ترجمہ ہے، کچھ دن خوش رہو، فسوف تعلمون، معلوم ہو جائے گا، عنقریب معلوم ہو جائے گا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے۔ شرک کرتے ہو، کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کوئی ہم نے دلیل بھیجی ہے جس کی بنیاد پر، جو دلیل یہ کہتی ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جائز ہے، تورات میں کوئی چیز، انجیل میں کوئی چیز، اور قرآن میں کوئی چیز ہے، کسی کو ضبی صحیفے میں کچھ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرو، کہیں کوئی دلیل نہیں، نہ عقل سے ہے نہ روایت سے ہے، پھر کیسے تم پروردگار کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتے ہو؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، کہ انسان کو جب ہم اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں تو اترا جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب وہ مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، بما قدمت ایدیہم، خود اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، انسان کے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کو بھگتنی پڑتی، غلط کھاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے میدا سڑتا ہے، لیور سڑتا ہے، غلط پیتا رہتا ہے جس کی وجہ سے لیور سڑتا ہے، پھیپھڑے سڑتے ہیں، خود کرتا رہتا ہے کالے کرتوت، اور جب پھنس جاتا ہے مصیبت میں تو ارشاد فرمایا بما قدمت ایدیہم، اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، بڑا مایوس ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔
मायूसी की जिंदगी बसर करता है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे मोमिन का आलम दूसरा होता है, खुशियों में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता है और उसका अजर बढ़ता रहता है, मुसीबतों में वो सब्र करके अल्लाह का फैसला समझता है और उसका अजर बढ़ता है। फरमाया हर दो हालतों में अल्लाह ताला उसको नवाजता रहता है। लिहाजा ये मायूसी की कैफियत इंसान जब अपने अंदर पैदा करता है तो फिर उसका नतीजा ये बरामद होता है कि वो अल्लाह की रहमतों से बहुत दूर होता चला जाता है। और जो अल्लाह की रहमतों से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो बहुत मुतमईन रहता है अल्लाह के फैसलों पर। और उसका आलम ये होता है कि जब अल्लाह ताला का आखिरी फैसला आता है और मलकुल मौत उससे कहते हैं ला अपनी जान मेरे सुपुर्द कर दे, इसको मैं मौला के पास पहुंचाने वाला हूं, तो वो कहता है जिसकी अमानत थी उसको अमानत पहुंचा दो। वो बहुत खुशी से अपनी रूह को सुपुर्द करता है। तो इरशाद फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, ए दिल मुतमईन चल अपने परवरदिगार की तरफ। तुझे मायूसी का, तुझे परेशान होने की और तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तू तो अपने मालिक के पास सफर कर रहा है, अपने हकीकी आका की जानिब सफर कर रहा है। ये इत्मीनान की कैफियत नसीब हो जाती है ईमान की वजह से। लिहाजा इरशाद फरमाया कि याद रखो हर दो हालात अल्लाह की जानिब से, कुल्लु मिन इंदिल्लाह फरमाया दूसरे मकाम पे, हर चीज अल्लाह की जानिब से। अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, उन्हीं चीजों में से एक हकीकत का यहाँ तज़किरा हो रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है खूब कुशादगी के साथ रिज़्क़ इनायत फरमाता है, व यक़दिर, और जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है तंगी का फैसला करता है। अल्लाह ताला देकर नवाजता है, अल्लाह ताला हाथ रोक कर नवाजता है, आजमाता है, अल्लाह ताला देकर आजमाता है और अल्लाह ताला नहीं देकर आजमाता है। अल्लाह ताला का निजाम है। लिहाजा अगर ये निजाम ना हो तो ये कायनात नहीं चलेगी। लिहाजा अल्लाह ताला किसी के लिए रिज़्क़ को कुशादा कर देता है। अगर वो शुक्रगुजार बन गया तो वो अजर का मुस्तहिक हो गया। अल्लाह ताला किसी के लिए रिज़्क़ की तंगी कर देता है। अगर वो साबिर हो गया तो वो अल्लाह ताला के पास कामयाब हो गया। ये अल्लाह ताला का निजाम है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युक़िनून, बेशक ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। वो समझते हैं रिज़्क़ की कुशादगी क्यों है, वो समझते हैं रिज़्क़ की तंगी क्यों है, हालात खुशगवार क्यों आते हैं, हालात सबर आज़मा क्यों आते हैं, ये मौला के फैसले क्यों होते हैं, इस हकीकत को समझते हैं। वो इम्तिहानात होते हैं जो बंदे के साथ। और अल्लाह ताला ने उसके लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल भी दी और वो इंशाअल्लाह अपने मकाम पर आएगी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने देकर भी आजमाया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लेकर भी आजमाया। हर हालत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वही किया जिससे अल्लाह ताला खुश होता है कि शुक्रगुजारी भी थी और परेशानियों मुसीबतों में सब्र भी। फिर अल्लाह ताला ने रहमत के खजाने खोल दिए। ये उसवा बनाकर मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने बयान किया कि हर दो हालतें अल्लाह की जानिब से होती हैं। इसमें तुम्हारे लिए निशानी ये है कि ये इम्तिहान है, तुम्हारे लिए पैगाम ये है कि ये इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला इनायत करता है तो बंदे मोमिन बिगड़ता नहीं है, आपे से बाहर नहीं होता, बेकाबू नहीं हो जाता, नाफरमान नहीं बन जाता, बागी नहीं बन जाता है, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। और जो अल्लाह ताला उसको दे रहा है वो कैसे खर्च किया जाए वो भी अल्लाह ताला के अहकाम से मालूम करता है, अल्लाह की किताब से मालूम करता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को जिनके लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में कुशादगी पैदा की है और अल्लाह ताला ने अपने खजानों से उसको नवाजा है, उसके लिए इरशाद फरमाया फाती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, तो तुम अदा करो क़राबतदारों के हुकूक। क़राबतदारों के हुकूक क्या है? क़राबतदारों के हुकूक ये हैं कि इंसान उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की खबरगिरी करे। और इस्लाम ने निज़ाम रखा कि जो जितना करीब है उतना ज्यादा हकदार है। लाज़मी बात है कि इंसान पहले अपनी जड़ों और अपने उसूल और फुरू, अरबी के एतबार से कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को खबरगिरी करनी पड़ती है
اپنی روٹس، اپنی جڑوں کی یعنی والدین، اپنی فروع یعنی اپنی شاخیں، اپنی اولاد، یہ اپنا جو کنبہ بنتا ہے سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سے جو ترتیب اسلام نے رکھی وہ یہ کہ دوسرے نمبر پر آپ اپنی جڑ کی جڑ کو دیکھیں گے، یعنی دادا دادی، نانا نانی، ان کے حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر ان کی اولاد کو، ان کی شاخوں کو، یعنی مثلاً دھدیال سے چچا ہے، پھوپھی ہے، ننیال سے ماموں ہے، خالہ ہے، اب یہ ان کے حقوق تیسرے نمبر پر آ گئے۔ اب چوتھے نمبر پر پھر ان کی اولاد، جن کو ہم کزن کہتے ہیں، کہ چچا کی اولاد ہے اور ماموں کی اولاد ہے، خالہ کی اولاد ہے، پھوپھی کی اولاد ہے، ایسے درجہ بدرجہ حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے جو خرچہ انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے کرتا ہے، وہی خرچہ جا کر دور کے رشتہ داروں کے لیے بھی کرے، یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے آپ کے پاس، ویسے ویسے آپ کا مال اور آپ کی دولت اور آپ کی تمنگیری دوسروں تک پہنچتی چلی جائے۔ تو فاتی ذل قربا حقہ، قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، والمسکین، ناداروں کے بھی حقوق ادا کرو، کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں محتاج بن جاتے ہیں، اور ان کے محتاج بن جانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے مثلاً کلیمٹیز ہیں، آفت سماوی آ گئی جس کی وجہ سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کمانے کے قابل نہ رہ گئے۔ انہی اسباب میں سے مثلاً عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گئے، بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ گئے کہ کمانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ امراض ہے، در پہ امراض ایسے آتے چلے گئے کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو مساکین اور مسکین کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان مسکینوں اور ناداروں کا بھی خیال رکھا کرو۔ وابن السبیل، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمائی وہ مسافرین، مسافر جو سفر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت اچھے حالات ہونے کی وجہ سے بھی، بہت اچھے حالات ہونے کے باوجود وہ بہت محتاج ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ مثلا گھر پر کھاتے پیتے ہیں لیکن پورا کا پورا بیگ غائب ہو گیا ہے، ایسے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی مصیبت آ جائے تو کون ساتھ دے گا، کون اس کی کفالت کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے مسافروں کی بھی مدد کرو۔ اور بالخصوص اس زمانے میں تو مسافروں کی حالت بہت بگڑ جایا کرتی تھی، راستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ بالکل کھانا برباد ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر کہ دستگیری نہ کی جائے تو بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تین مدوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ تین ہی ہیڈس ہے، بلکہ قرآن پاک میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو نمایاں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انداز زندگی بہت بہتر ہے۔ یہ انداز زندگی عجیب و غریب اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام نے بڑھتے ہوئے پودے کو کبھی نہیں کاٹا، کبھی نہیں کاٹا۔ جتنا درخت برگ و بار لائے، پھل لائے، ترقی کرے، وہ اس کی اجازت دی، لیکن یہ کہا کہ درخت کے سائے سے محروم نہ کیا جائے، پھل سے محروم نہ کیا جائے، اس کے پتوں سے محروم نہ کیا جائے۔ ایک درخت ترقی یافتہ ہو گیا، خوب ترقی کر گیا ہے، تو کچھ لوگ اس کے سائے میں بیٹھے، کچھ اس کا پھل کھائیں، کچھ جانور اس کے پتے پر زندگی بسر کریں۔ یہ بہتر ہے کہ اس کو میوزیم بنا کر رکھ دیا جائے شوکیس میں۔ یہ ہے اسلام نے جو نظام اقتصاد پیش کیا، معیشت کا نظام، کہ کوئی دولت مند بن رہا ہے تو اس کے لیے اس کی جڑوں کو خوب پانی دیا گیا ہے۔ کمیونزم کی طرح اس کو کاٹنے کی کوشش نہیں کی گئی، تنے تک رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر، خود ترقی کرو، لیکن یاد رکھو تمہارے پھل سے دوسرے محروم نہ ہو، تمہارے سائے سے دوسرے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، لہذا سارے انسانوں کو اس میں شریک کرو۔ تو اس میں دیکھیے کتنے دنیاوی محاسن بھی آ گئے، اخروی تو ہے ہی، فرمایا یریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی تو ہے ہی، لیکن دنیا میں ایک امن، سکون، خاندان کا ایک نظام بنے گا، اور اس میں ایک محسن بنے گا، اس محسن کی قدردانی ہوگی،
اور پھر احسان شناسی ہوگی، محبتیں ہوں گی، آپس میں روابط ہوں گے، تعلقات ہوں گے. لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے. وجہ اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب حقیقت سے ہم سب کو ہمکنان کیا کہ ان ساری چیزوں سے انسان کا جو مطلوب، انسان کی جو خواہش ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ریوارڈ ملے، بدلہ ملے. نہیں، یہ ساری چیزوں کے پیچھے اصل محرک جو ہو، وہ موٹیویٹ کرنے والی چیز اللہ کی خوشنودی. مجھے صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے. اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو کچھ نیکی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اس میں سلوک کر رہے ہیں، اس پر ہم تم سے اتنے کے بھی خواہش مند نہیں ہے کہ تم تھینک یو کہہ دو، شکریہ کہہ دو. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے تم سے، جو کچھ لینا ہے ہم اپنے پروردگار سے لینا چاہتے ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ مولا سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، تو بہت ساری شکایتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس کا رویہ ایسا ہے، اس کے ساتھ میں نے کیا، اس کے باوجود وہ مجھ سے لڑ رہا ہے. چھوڑ دیجئے، بھول جائیے جو کچھ کیا آپ نے اللہ کے لیے کیا، بندوں کے لیے نہیں کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ بامراد ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. ارشاد فرمایا دیکھیے اسلام کا نظام انفاق پر ہے، انفاق پر ہے. اور اسلام کے نظام کے خلاف جو نظام ہے ابلیسی نظام، اسرائیلی نظام، وہ انفاق پر ہے. سیونگ سیونگ سیونگ. جب سیونگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سود. لہذا فرمایا جو تمہارے نزدیک بڑھ رہا ہے سود، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا ہے، وہ بے برکتی ہے. جس کو تم برکت سمجھ رہے ہو وہ بے برکتی ہے. وہ بے برکتی لائے گی، وہ معاشرے میں تفریق لائے گی. پھر جو کمزور ہوں گے وہ چور اور ڈاکو بنیں گے، پھر تمہارے پیسے لوٹنے کے لیے تمہاری گردن پر چھری پھیریں گے. لہذا انارکی پیدا ہوگی. جس چیز کو تم اضافہ سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے پاس اضافہ نہیں ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو زکات دے رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو وہی اپنے حقیقت میں اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک تو اللہ کے پاس اضافہ ہو رہا ہے، اجر ملتا چلا جائے گا، اور پھر دنیا میں بھی ایک طرح سے امن پھیلتا ہے، دنیا میں بھی ایک طرح سے سلامتی آتی ہے اور خیر سگالی پیدا ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے اس نظام میں جو حکمت ہے، انفاق والے نظام میں، اس حکمت کو سمجھو کہ اس میں تمہاری سوسائٹی کی بھی خوشحالی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے، جو اصل بندے مومن کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے. لہذا یہاں اتنا ہی اشارہ فرمایا. لیکن ایک اور بہت ہی نازک سی بات جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت سارے مفسرین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے حوالے سے جو بیان کی، وہ یہ کہ اتنا تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جانا چاہیے، ایسی للہیت تمہارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. جب خرچ کرتے ہو تو اس خرچ کے موقع پہ تمہارے دل کی نیت اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہونی چاہیے کہ ارشاد فرمایا کہ اس سے تمہارے دل میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کہ اس عطیے پر، تحفے پر، ہدیے پر، ڈونیشن پر تم اس بات کے بھی امیدوار نہ رہنا کہ تم کو وہ اور اچھا تحفہ لوٹا کر دے. کہا یہ ربا ہے، یہ ربا ہے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو گویا ایک سود کی خواہش ہے، ایک سود کی خواہش ہے، اس لیے تحفہ دے رہا ہوں. آج ان کی بیٹی کی شادی پر کہ میری بیٹی کی شادی میں یہ 1000 روپے کے بدلے میں 2000 دیں. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش پوشیدہ ہے تو امام قرطبی فرماتے یہ بھی ربا کی ایک شکل ہے، اس کو بھی نکال کے پھینک دو. صاف کر لو دلوں کو، صاف کر لو. جو کرو بس اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کے پاس سے مجھے اجر ملے، بندوں سے مجھے کچھ نہیں لینا ہے. کیونکہ جو اجر اللہ دے گا، جس اضافے کے ساتھ مولا دے گا، اس پر کوئی بھی انسان قادر نہیں، وہ اضافہ بندہ نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کا اضافہ اصل اضافہ ہے. اولئک هم المضعفون، یہ ہے اصل اضافہ کرنے والے، یہ ہے اصل ترقی کرنے والے. وہی پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، جس نے رزق عنایت فرمایا، ثم یمیتکم، اور وہی جو تم کو موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، دوبارہ جو
تم کو زندہ کرے گا. اسی پروردگار سے اجر لینے کی نیت رکھو, اس کے اجر دینے کی صفت میں کسی کو شریک نہ کرو. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, ہے کوئی جو ان ساری چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ پیدائش کے عمل میں, رزق دینے کے عمل میں, موت سے دوچار کرنے کے معاملے میں, دوبارہ زندگی دینے میں کون ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ سبحانہ, وہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے, پاک ہے ان عیوب سے. وتعالی, وہ بہت بلند و بالا ہے. عما یشرکون, جو کچھ انسان شرک کر رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت اونچا ہے, صاف ستھرا ہے. ساری یہ ناپاکیاں جو انسان شرک کی شکل میں کر رہا ہے اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے, اللہ کی ذات کو نہیں پہنچتا ہے. لہذا اس شرک سے, ریاکاری سے اور اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو بسانے سے بچو. یہی بہت بڑا بگاڑ ہے جو انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت اللہ تعالی نے فرمائی. آئندہ اتوار انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.